بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری نیوز ویوز HD ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسا کہ 6 رمضان مبارک ہے، اس کے اندر میں نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے حوالے سے عظمت مصطفیٰ پر گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت وظیفہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد کہ نبی کا نام جب بھی میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، یہ میرے آقا کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، لگی رہتی ہے بھیڑ جس کے ارد گرد فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 3 پارہ کے آغاز میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے اور کسی کو درجات کے اندر بلندیاں عطا کی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر یہ دین قائم کرنے کے برابر ہے۔ مطالع المسرات میں شرح دلائل الخیرات کے اندر شیخ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر ٹھنڈ نہ پڑے،
اس سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرو، تم میرے ممدوح کی باتیں کرو، جیسے جیسے تم حضور کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے کستوری کی طرح خوشبو مہکتی چلی جائے گی۔ تم حضور علیہ السلام کا ذکر کرو گے تو اس کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی درجہ عطا کیا ہے، کوئی درجوں میں بلند ہے، کوئی شان میں بلند ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجوں میں اور نبوت کے اندر امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے کہ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تمہیں لنگ پار گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کتاب کا نام ہے النبراس، جس کے اندر ابوالحسن رفاعی اپنا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن روحانی طور پر پرواز کرنے کا شوق ہوا، میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی۔ روحانی طور پر انسان پرواز کر سکتا ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر انسان کسی وقت بیٹھے بیٹھے سوچنا شروع کر دے تو کئی منزلیں طے کر جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابوالحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن مجھے روحانی طور پر پرواز کرنے کا شرف حاصل ہوا، شوق ہوا۔ میں نے جب روحانی طور پر پرواز شروع کی، ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر اپنی تجلیات الہی ڈالنی ہوتی ہے، پہلے عرش پر ڈالتا ہے، پھر زمین پر آتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ ڈال دے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابوالحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے کہا مالک میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ فرمایا ابوالحسن رفاعی واپس لوٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی سفر کرتے رہو، تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، نبیوں کے بعد جن کو یہ شان ملی ہے، ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرما دیا ابو بکر میری شان کو، میری رفعت کو کوئی نہیں میرے رب کے علاوہ پہچان سکتا۔ جو شان میرے رب نے مجھے عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ اسی طرح حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، با یزید کون ہیں؟ کشف المحجوب کے اندر تاتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 اماموں میں سے ایک نام با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کو ابن تیمیہ نے لکھا اور جن کو یحییٰ بن معین نے لکھا کہ اے با یزید تم اس شخص کا حال جانتے ہو جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا ہے اور ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ آپ نے پھر جو اس کو جواب دیا وہ لکھا اور لکھا بصیغہ غیب۔ آپ فرماتے ہیں میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ لیا ہے، ایک جرعہ لیا ہے اور ابھی تک اس کا نشہ نہیں اتر رہا، میاں تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا معرفت کا سمندر پی گیا ہے اور پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ ہے وہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں ایک دن مجھے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگانا نصیب ہوا، میں حضور علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ جب میں نے روحانی طور پر پرواز شروع کی، جہاں میری منتہائے پرواز تھی حضور علیہ السلام کا آغاز ہو رہا تھا، درمیان کے اندر اتنے نور کے پردے آ گئے، اگر میں ایک قدم بھی آگے چلتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جبریل امین بھی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل ایک قدم بھی آگے چلا تو جبریل کے پر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ ہیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یار جس نبی کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے،
اس نبی کی اپنی شان کتنی حسین و جمیل ہوگی، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہو رہا تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپ جائیں، ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور اکثر لوگ ایسے تھے جن کو عام معافی کا اعلان کر دیا، جن کو کہا تھا کہ ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا جائے، ان کے اندر ایک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس وقت تک کعب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کعب غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اس کعب نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، مجھ پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھپتے چھپاتے جزیرہ عرب کے اندر گھومتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی نے کہا کعب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے کب تک چھپے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ کعب جہاں بھی مل جائے اس کی گردن اتار دو، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، لیکن کعب میں تجھے مشورہ دیتا ہوں چھپ چھپا کر کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلے جاؤ۔ یہ ایسے لجپال نبی ہیں کہ دشمن بھی آ جائیں حضور چادریں بچھا دیا کرتے ہیں۔ کعب چھپ چھپا کر فجر کی نماز کے ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ چھپا کر حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعب کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لے آئیں تو کیا آپ کعب کو معاف کر دیں گے؟ ان کے دل میں خیال تھا مجھے کون سا حضور نے پہچانا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی اگر کعب کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لے آئیں تو آپ معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا کعب تو آ ہی گیا ہے، مصطفیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنے کریم آقا کہ پہلے کہہ رہے تھے یہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں آقا فرماتے جا کعب محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جہالیت کے اندر میں آپ کے ہجوی اشعار پڑھتا تھا، آج دل کرتا ہے کہ آپ کی نعت پڑھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب ذرا رک جاؤ، ذرا ممبر بچھ لینے دو۔ ممبر بچھایا گیا، حضور علیہ السلام نے حضرت کعب کو اس ممبر کے اوپر بٹھایا اور کہا ہے کعب اب میری تعریف بیان کرو، اب میری نعت پڑھو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی جب نعت پڑھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو اللہ کا نور قرار دیتے ہیں، میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، مزمل والی چادر اٹھا کر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ پھر ساری زندگی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ چادر 10,000 درہم میں خریدنے کے لیے کہا کہ یہ مجھے 10,000 درہم میں دے دو، تو آپ نے ان کو یہ چادر نہیں دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے خاندان والوں سے 20,000 درہم میں خریدی، اور پھر جو بھی بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا اس چادر کو اڑا کرتا تھا۔ اس واقعے کو میں نے سیرت ابن ہشام حصہ سوم اور صفحہ نمبر 827 میں سے میں نے یہ بیان کیا ہے، اور علامہ اقبال نے اپنے 2 لفظوں میں اس بات کا نچوڑ ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ انسان جب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہو کے محبت کرنا شروع کر دے گا، پھر جو ہے لوہ بھی تیرے لیے ہے، قلم بھی تیرے لیے ہے۔ اور مرزا غالب ہے جو کہ غزل لکھنے کے اندر بڑی مہارت رکھتا ہے، اس سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر شعر لکھے ہیں، بڑے بڑی غزلیں لکھی ہیں، لیکن آج شاہ بطحہ کی شان کے اندر کچھ لکھو قلم پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کیا لکھوں، جو رب جانتا ہے وہ خود جانتا ہے ان کے محبوب کی شان کیا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اس پروگرام کو انشاءاللہ العزیز ہم جاری و ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل 7 رمضان المبارک کو یہاں سے ہم آگے آغاز اس پروگرام کا کریں گے، اور پروگرام کے آخر پر جو آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بتایا جاتا ہے،
وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گردے میں پتھری ہے تو وہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ علم نشرہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر پانی کے پیالے یا پانی کے گلاس میں ڈال کر اس کا پانی پیے، انشاءاللہ العزیز اس سورت کی برکت سے اس کے گردے کی پتھری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ والسلام